کبھر کی پہلی رات جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک چھوٹی سی بچی ذرا قطرہ روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشفقار دل بخیرہ ہو گیا۔ دست شفقت سے غمگین وہ یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی حوصلہ عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا بصری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ چھوٹی بچی اپنے رخسار مٹھی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بوچھنا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بوچھنا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی، آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اوڑھی ہی تھی، آج رات کس نے اوڑھی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پہنچی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج رات قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غم کی ماری اور دکھیاری چھوٹی بچی کی باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کیا اب بھی اس حالت پر ہے یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی صاف ستھرا کفن ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے ایسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا یا ناکام رہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا ہے یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرد شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے پیستی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے، اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کیں، اور اگر گناہ گار ہے تو اس بات پر گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے ہو یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرحائے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں مگر مجھے آپ کی جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے ہو کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے، اے خدائے رحمان عز و جل، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر وہ چھوٹی بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کی نصیحت و اس کلمات نے مجھے خوب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واپس لوٹ گئی۔